اس کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں. تو مضبوط ہونا، اس کو بھی قرآن شریف میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ مضبوط ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو اللہ کی رسی سے مراد قرآن شریف بھی لیا گیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لیکن یہ مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں جو فرمایا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مقام پر اللہ عز و جل نے ایک نبی سے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. تو پتہ چلا کہ پیغام اتنا مضبوط ہو کہ آدمی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ قرآن شریف سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اپنا جو بھی پیغام ہم پہنچاتے ہوں وہ مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ دوسروں تک وہ بات اچھی بھی لگے دوسروں کو، اور دوسرے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. پیغام میں جامعیت ہونا، یعنی ایسا نہ ہو کہ مطلب کوئی جامعیت اس کے اندر نہ ہو، ہر اینگل سے وہ پرفیکٹ ہو. جیسا کہ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اتنی جامع یہ کتاب ہے کہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا واضح بیان اس کے اندر موجود ہے. پھر میں کریکشن کرتا ہوا کہوں کہ ہمارا کوئی میسج اتنا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں راستہ مل رہا ہے اللہ کی کتاب سے کہ ہمیں کس طریقے سے چلنا چاہیے اور کمیونیکیشن کے لیے کون سی راہ اپنانی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارا معاملہ، ہمارا کمیونیکیشن کا سسٹم بھی پرفیکٹ ہو. اسی کے ساتھ ساتھ چھٹی چیز، پیغام میں سامع کا لحاظ رکھنا، یعنی جس کو ہم پیغام پہنچا رہے ہیں اس پیغام حاصل کرنے والے کی کیپیسٹی کو سامنے رکھنا کہ کیا واقعی وہ اس اسٹیٹس کا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ نے پیغام کسی اسٹوڈنٹ کو بھیجا، اب اسٹوڈنٹ کو پیغام آپ بھیج رہے ہیں، کوئی میسج بھیج رہے ہیں، کوئی انفارمیشن بھیج رہے ہیں، اس سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں اور بات کریں بڑے اونچے لیول کی، تو بیچارہ سمجھ نہیں سکے گا. میں اس کو ایک تھوڑی چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھاؤں. ابھی آپ لوگوں سے پہلے علماء سے نشست تھی ہماری، تو اس میں کچھ باتیں ہوئی، تو اس میں ہم نے ایک بات بتائی، تو وہ آپ تک میں پہنچا دوں. رئیس سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی ایک صاحب کا کریکشن کر رہے تھے. کریکشن اس بات پر کر رہے تھے کہ وہ صاحب جو ہے وہ صوفیانہ باتیں کرتے تھے عوام کے اندر. اب صوفیانہ باتیں تو مطلب کیا ہے کہ صوفی لوگوں کی باتیں تو بڑی اونچی اونچی ہوتی ہے نا، اشاروں میں سمجھاتے ہیں، بڑی اونچے لیول کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ جلدی سے عوام کے پلے تو نہیں پڑتی. تو ایک صاحب جو ہے وہ صوفیانہ باتیں لوگوں کے درمیان کیا کرتے تھے. تو حضرت مفتی صاحب قبلہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ جتنی باتیں آپ کہتے ہیں وہ سب سچی ہے، لیکن جن سے کہتے ہیں ادھر نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ جس صوفی نے یہ بات کہی ہے وہ صوفیوں کی محفل میں کہی ہے، جاہلوں کی محفل میں نہیں. ذہن میں رکھیں آپ. تو آپ بھی جب کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہو تو اس میں یہ دیکھیں کہ اس کا مینٹلی اسٹیٹس کیا ہے. ہائی لیول کی بات کریں گے تو کچھ نہیں. بہت سارے ہمارے باصلاحیت ذی استعداد علماء موجود ہیں جن کی قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں، لیکن ٹیکنیکل اور ہائی لیول کے ورڈز وہ اتنے یوز کرتے ہیں کہ عوام اس کو سمجھ نہیں پاتی. درسگاہ کے وہ شہنشاہ ہیں لیکن عوام میں اپنی بات وہ سمجھا نہیں پاتے. ریزن کیا ہے؟ یہی ایک ریزن ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ پیغام یا میسج جو بھی آپ پہنچائیں تو سامنے والے کی کیپیسٹی، علمی صلاحیت، مینٹلی سچویشن، اس کو سامنے رکھ کر کے ہی جو ہے نا آپ میسج اپنا ان تک پہنچائیں. اور آخری بات، پیغام کے اندر نرمی ہونی چاہیے. یہ سب سے اہم چیز ہے. اب آپ سوچیں، کیسر و کسرا کو سرکار نے لیٹر لکھا تو وہاں لفظ عظیم استعمال فرمایا، عظیم کسرا، اس طریقے سے لفظ، یعنی یہ حضور نے خود. اور پھر ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے خط کے اندر مخاطب فرمایا، اللہ اکبر، اتنے اچھے انداز سے کہ ایک اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے، مر کر خدا کو جواب، یہ نہیں کہ تم جو کرتے ہو غلط کرتے ہو، تم کو نہیں آتا ہے، کچھ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسے ویسے کچھ بھی نہیں. بہت حکمت کے ساتھ اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھا. اب یہ 7 چیزوں میں سے یہ آخری بات پر میں یہ اس 7 چیزوں کو کمپلیٹ کرتا ہوں، پھر میں اور دوسری چیز کی طرف آتا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے قریب رہیں، لوگ ہم سے محبت کریں. کیسے ہوگا؟ کیسے پاسبل ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید المرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین ہے، محبوب رب العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کاشف الغمہ ہے، نبی الرحمہ ہے، امام القبلتین ہے، سید الاولین والآخرین ہے. اتنی عظیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لیکن رب فرماتا ہے
فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہو. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ غلاموں کا قافلہ آپ سے چھٹ جاتا، یہ کوئی آپ کے قریب نہیں ہوتے، سب آپ سے دور ہو جاتے. سید المرسلین ہونے کے بعد بھی جس وصف کی وجہ سے دنیا حضور سے قریب تھی، اس وصف کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا کہ آپ سے قریب اس لیے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہو. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نرمی جو ہے نا، یہ کمیونیکیشن کے لیے بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے فرعون کی طرف بھیجا. کیا فرمایا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، لیکن پھر فرمایا وقولا له قولا لینا، تم دونوں ان سے نرمی سے بات کرنا. خدا کا دعویٰ کرنے والے کو اللہ عز و جل ان کی طرف دو نبیوں کو بھیج رہا ہے تو کہتا ہے نرمی سے بات کرنا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں کمیونیکیشن کے سلسلے میں اس چیز کو پیش نظر رکھنا یہ بے پناہ ضروری ہے. نرمی کا پہلو ہونا چاہیے. مجھے بڑی پیاری بات ایک صوفی کی یاد آ رہی ہے، بڑا عجیب قول ہے ان کا، اللہ اکبر اللہ اکبر. ان سے کسی نے پوچھا کہ روح زندہ ہے یہ کیسے پتا چلے؟ روح زندہ ہے یہ کیسے پتا چلے؟ تو فرماتے ہیں کسی کا غم دیکھ کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ آپ کی روح زندہ ہے. یہ نرمی پیدا ہونی چاہیے، یہ نرمی پیدا ہونی چاہیے. تو یہ کمیونیکیشن کے اندر یہ نرمی کا پہلو جو ہے نا، یہ خاص طور پر، تو یہ 7 چیزیں تھیں جسے جو ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کمیونیکیشن کے سلسلے میں. اور اگر ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں نہیں رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن کے اندر آپ سکسیس نہیں ہو سکتے. اب کمیونیکیشن کے صرف 4 طریقے ہیں. یہ تو میں نے صفات بتا دی کہ آپ کو کمیونیکیشن کرنے کے لیے کیا. کمیونیکیشن کے 4 طریقے ہیں. لکھنا، آپ لکھ کر کسی سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. پڑھنا، پڑھ کر کے کسی سے رابطہ ہو سکتا ہے، کسی کی کتاب پڑھی رابطہ ہو گیا. سننا، سن کر کسی سے ان سے رابطہ ہو گیا. بولنا، یہ 4 طریقے ہیں کمیونیکیشن کے. لکھنا، پڑھنا، سننا اور بولنا، یہ 4 طریقے ہیں. جہاں تک لکھنے کی بات ہے تو اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ الفاظ کی جامعیت اور الفاظ کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری کتابیں لکھنے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی اور بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی اور لکھتے رہیں گے، لیکن جب امام غزالی کو پڑھتے ہیں تو ان کی کتاب پڑھنے کے بعد دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے، غالباً قاری صاحب کو یاد ہو یا نہ ہو، انگلینڈ کی سرزمین پر یا شاید کسی سفر کے اندر ہم لوگ ساتھ میں تھے اور بات چلی تھی اچھے دوست کی، اچھی صحبت کی. تو مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کہیں کوئی اچھا ساتھی نہ ملے یا اچھی صحبت نہ ملے یا کوئی ایسا شہر یا ایسا علاقہ ہے جہاں اچھے ساتھی ڈھونڈنے پر بھی نہ ملیں تو پھر جو ہے ہم کس کی صحبت اختیار کریں؟ تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ اچھی کتابوں کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ اچھی کتاب کو پڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض کتابیں پڑھ کر آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں، کیفیت میں چینجز پیدا ہو جاتی ہے. اچھا، اب ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو ایسی کتابیں ہیں جن کتابوں کو پڑھنے کے بعد کیفیت میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ جو لوگ یہ کتاب لکھے تھے سیلف ان کی پوزیشن بھی ویسی ہی تھی، جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس پر ان کا عمل تھا. ایسا نہیں کہ وہ لکھ کچھ رہے ہیں عوام کے لیے اور ان کی خود کی پوزیشن بالکل الگ. مثال کے طور پر میں موجودہ دور کے حوالے سے بتاؤں، اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو بندہ جھومنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سچے عاشق تھے، انہوں نے عشق میں ڈوب کر کے کلام لکھا تھا، تو ان کے اشعار کی تاثیر تھی. ڈاکٹر اقبال کو کسی نے پوچھا کہ آپ کے دور کے شاعر جو ہیں، غالب بھی تھے، مرزا غالب، یہ لوگ بڑے بڑے شعراء آپ کے دور کے اندر ہیں، لیکن آپ کے اشعار کو علماء بھی کوٹ کرتے ہیں اور آپ کے اشعار بڑے مزے سے لوگ پڑھتے ہیں اور بڑی مقبولیت آپ کے اشعار کو ملی، وجہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا میں نے کئی لاکھ میرے نبی پر درود پڑھے تھے، اس کی وجہ سے یہ مقبولیت نصیب ہوئی، یہ وجہ ہے. تو یہ سمجھنے والی بات ہے. تو یہاں جو چیز لکھنا، تو جب کچھ لکھیں، مثال کے طور پر آپ ایجوکیشن کی طرف آئیں تو سیلف آپ کی پوزیشن بھی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کے لیے سیکریفائس کو تیار ہیں.
آپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم پڑھائی کے سلسلے میں آگے بڑھے، آپ نے جو آرٹیکل لکھے، سب کچھ لکھا، سب میسیجز پاس کیے، اور آپ تھوڑا بھی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، تو نہیں، وہ درد آپ کے اندر ہونا چاہیے، وہ کیفیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. پڑھنا تو جیسا کہ آپ نے اس پہلے سنا، لکھنا اور پڑھنا. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر دو خوبیاں تو پائی جا رہی ہیں، لوگ لکھنے میں تو ماہر ہو رہے ہیں اور پڑھنے میں بھی ماہر ہو رہے ہیں. توجہ چاہوں گے، یہ بہت اہم نقطہ ہے. لکھنے میں بھی ایکسپرٹ ہو رہے ہیں اور پڑھنے میں بھی ایکسپرٹ ہو رہے ہیں. یہ دونوں کے اندر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہوئے آپ کو ملیں گے، بہت سارے لوگ لکھتے ہوئے آپ کو ملیں گے. اور یہاں ایک جملہ میں عرض کر دوں، لیڈر کون بنتا ہے؟ جو ریڈر ہوتا ہے وہ لیڈر بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دو چیزوں کا تو شوق ہوتا ہے، لیکن دو چیزیں کمیونیکیشن کے لیے اس سے زیادہ اہم ہیں، اور وہ ہے پڑھنا، وہ ہے سننا اور بولنا. اللہ عز و جل نے قرآن کو لکھی ہوئی نازل نہیں کی، یہ کتاب پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کتاب کو سننے کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم پر مہربانی کروں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور چپ رہو، تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کی جائیں گی. کمیونیکیشن کے لیے سننا ضروری ہے، سننا ضروری ہے. اب یہاں میں آپ کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ اس پہلو کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت علی الاعلان دی تو قریش حیران و پریشان ہو گئے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنے کے لیے، آپ کی دعوت کو رد کرنے کے لیے عقبہ ابن ربیعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرے کے لیے بھیجا. اللہ اکبر، تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات قبول کرنے پر آمادہ کرے. یعنی عقبہ ابن ربیعہ بہت ایکسپرٹ تھے کمیونیکیشن کے سلسلے میں اور ڈسکس کرنے کے سلسلے، مذاکرہ کرنے کے سلسلے میں ایکسپرٹ. بھیجا ان کو. عقبہ ابن ربیعہ آئے، اور عقبہ ابن ربیعہ آیا اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنیں. عقبہ ابن ربیعہ نے کیا کہا؟ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ غور سے سنیں، غور سے سنیں. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے، اس نے کہا، ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کچھ باتیں اچھی لگیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مان لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ولید، تمہیں جو کہنا ہے کہو، میں سنوں گا. تمہیں جو کہنا ہے کہو، میں سنوں گا. چنانچہ عقبہ کو جو کچھ کہنا تھا اس نے وہ دل کھول کر کے کہا. جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، تمہیں جو کہنا تھا کہہ چکے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب میری بات سنو. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی. ایک کمیونیکیشن کا ہمیں دستور مل رہا ہے. یاد رکھیں، اسی کی ٹاکنگ اچھی ہو سکتی ہے جس کی لسننگ پاور اچھی ہو. جس کے اندر لسننگ پاور نہیں ہوگی، اس کی ٹاکنگ پاور اس کا اچھی کبھی نہیں ہو سکتی. ایک بچہ سن کر بولنا سیکھتا ہے. اپنے گھر میں اپنے بچے کو، انگریز کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اسے انگلش سکھانی نہیں پڑتی. اردو والوں کے گھر کے اندر اردو سکھانی نہیں پڑتی. میمنی والوں کے گھر کے اندر میمنی سکھانی نہیں پڑتی. گجراتیوں کے گھروں کے اندر گجراتی سکھانی نہیں پڑتی. مراٹھیوں کے گھروں کے اندر مراٹھی سکھانی نہیں پڑتی. وہ سن کر کے سب سیکھ جاتے ہیں. ہماری پوزیشن سب سے خراب یہ ہے کہ ہم سنتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں. یہ ایک میجر ہمارا پرابلم ہے. اور جب سنیں تو قرآن کی روشنی میں جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ کہ توجہ سے سنیں. یہ نہیں کہ یہ بات کر رہے ہو میں ادھر دیکھ رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں آپ کو اس پر بھی انشاءاللہ سائیکولوجیکل سننے کی کیفیت کی یعنی کیا کیا کیفیت ہونی چاہیے جو افیکٹو ہوتی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا. سننے کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں، سننے کی بھی، جس سے کہنے والے کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میری ساری باتیں سن لی گئیں. اور اس کو کہاں بٹھا کر سننا اور اس کی بات سننا اور کس اینگل سے سننا، کس اسٹائل سے سننا، جس سے سننے والے کی بات بھی سمجھ میں آئے اور پھر جب آپ اس سے بات کریں تو آپ کی بات بھی اس کی سمجھ میں آئے. تو یہاں 4 چیزیں ذہن میں رکھیں: لکھنا، پڑھنا، سننا اور بولنا. یہ 4 چیزیں ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے. لکھنا بھی اچھا سیکھو، پڑھنا بھی اچھا سیکھو، بولنا بھی اچھا سیکھو اور سننا بھی اپنی زندگی کے اندر بناؤ. یہاں میں جو ہے وہ
بہت پیاری بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اللہ اکبر، کہ ہاں بولنے کے سلسلے میں، بولنے کے اندر بھی بہت خیال رکھنا چاہیے، بولنے بہت خیال رکھنا چاہیے۔ بہت پیارا جملہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، با ادب سے بے ادب ہونے میں، با ادب سے بے ادب ہونے میں پہلا فرق آواز کا بلند ہونا ہے۔ ایک آدمی بڑا مؤدب ہے، زندگی بھر اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا، ایک بار بلند آواز سے باپ سے بات کر دی، فنش۔ اس کو قرآن نے مینشن کیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، واضح لفظوں کے اندر۔ اور میں تو اس اینگل سے سوچا ہوں، ابھی درمیان میں مدینہ منورہ میں تھا تو میری آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو جا رہے تھے، صرف ایک تصور کی بنیاد پر۔ اور وہ تصور کیا تھا معلوم ہے؟ کہ استاد کا ادب مرید سکھاتا ہے، شاگرد سکھاتا ہے، پیر کا ادب مرید سکھاتا ہے، بتاتا ہے میرے پیر کا ایسے ادب کرنا، یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کی بارگاہ میں کیسے جایا جائے یہ خدا سکھا رہا ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے بات کرو یہ اللہ سکھا رہا ہے، کیسے بیٹھو یہ اللہ سکھا رہا ہے، کتنی آواز سے بات کرو یہ اللہ سکھا رہا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بلند ہے، کہ حضور کی بارگاہ کا ادب اللہ سکھا رہا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ محبوب کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ہے۔ میں تو جب یہ سوچا نا تو بس وہ ایک عجیب کیفیت میری بنی، ایک دم میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ یار یعنی کہاں ہم ہیں، اور پھر اسی کو میں اعلیٰ حضرت کی روشنی میں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ اور اس مرتبہ بھی لاسٹ ویڈنسڈے کو جب ہم مدینہ منورہ سرکار نے کرم فرمایا اور جانے کی سعادت نصیب ہوئی تو مجھے ہوٹل نہیں مل رہی تھی، بہت پرابلم تھا، ہوٹل کہیں قریب میں کوئی خالی نہیں تھی۔ تو پھر خیال آیا مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ تو جس سے بہت پہلے ایک کمرے کی ڈیل ہو رہی تھی، مطلب بات چیت چل رہی تھی، اس وقت اس نے جو ریٹ بتایا تھا، بعد میں ہم نے تحقیق کروائی تو ریٹ بہت زیادہ سب قریب کی ہوٹلوں کے تھے، لیکن اسی بندے نے مجھے میسج بھیجا کہ حضرت میں اتنے کم کے اندر آپ کو کمرہ کر کے دے رہا ہوں۔ تو میں نے یہی کہا مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ باادب سے بے ادب بننے کے لیے جو چیز، پہلا فرق جو ہے نا وہ آواز کا بلند ہونا ہے۔ اور یہاں میں تھوڑا سا فرق سمجھا دوں، انشاءاللہ بہت آپ محظوظ ہوں گے انشاءاللہ العظیم۔ جتنا بولنا نقصان نہیں پہنچاتا اتنا آواز بلند کرنا نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے میں نے ہمارے ایک ساتھی کو پرسوں ایک جملہ لکھوایا کہ بات منوانے کے لیے بڑی آواز کی ضرورت نہیں، بڑی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات منوانی ہو نا، آپ بلند آواز سے بات منوائیں، دلیلیں بڑی پیش کریں۔ اب جو فرق میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو سمجھیے گا۔ ایک ہے تیز بولنا اور ایک ہے چلا کر بولنا۔ تیز بولنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن چلا کر بولنے سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو پتا چلا تیز بولنا جتنا نقصان دہ نہیں ہے اتنا چلا کر کے بولنا نقصان دہ ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا کر کے بولنا یہ پسند بھی نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کے اندر اللہ عز و جل نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے، اس لیے کہ چلاتا بہت ہے، بہت چلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ وہ کسی شخص کو بلند اور سخت آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھیں، اور یہ پسند فرماتے تھے کہ وہ اسے نرم آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھیں۔ یہاں بڑی پیاری بات سمجھ میں آئی، کوئی بلند آواز سے بات کرتا ہے تو حضور اسے پسند نہیں فرماتے، لیکن کوئی اگر نرمی سے بات کرتا ہے تو مصطفیٰ پیارے اسے پسند فرماتے ہیں، اور جسے حضور پسند فرما لیں پھر اس کا کیا کہنا۔ تو ہمیں ایسی عادتوں کو اپنانی چاہیے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بہت ساری مزید چیزیں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ضرورت سے زیادہ آپ پر میں جو ہے وہ بار ڈالوں،
بس میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مجھے کہنا تھا اور سمجھانا تھا آپ پڑھے لکھے ہیں، آیات احادیث اور سائیکولوجیکل جو باتیں پیش کرنی تھی آپ سمجھ چکے ہوں گے. اور یہ بات آج اس لیے اس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ آپ جس ونگ سے SDI کی آپ جڑے ہوئے ہیں، آپ کو ہر طبقے سے رابطے کے سلسلے میں قاری رضوان صاحب آپ کو بتائیں گے، ذمہ داری دیں گے. تو آپ کو بہترین کمیونیکیٹر کی حیثیت سے اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے یہ ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا. اور جب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے آپ وہ کریں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کی جانب سے پہنچنے والی انفارمیشن یا میسج وہ انشاءاللہ پرفیکٹ ہوگی، ایفیکٹو ہوگی. اور اس کے بعد انشاءاللہ العظیم لوگ دین سے بھی جڑیں گے، اچھائی سے بھی جڑیں گے، ایجوکیشن سے بھی جڑیں گے. اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے